ظفر علی کیوسی یہ ایک بیرسٹر ہیں جو کاوے موسوی سے ملے اور انہوں نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں، اور پھر انہوں نے کلیم کیا کہ وہ پاکستان میں اسد عمر سے ملے، پاکستان کے اٹارنی جنرل سے ملے، پاکستان کے لاء منسٹر سے ملے، پھر وزیر اعظم عمران خان سے ملے، اور اس $1 ارب کے اکاؤنٹ کے حوالے سے انہوں نے بتایا، اور پھر وہ بعد میں آپ سے بھی ملے، اور یہ معاہدہ باقاعدہ طور پر ہونے جا رہا تھا، اور یہ وہی معاہدہ ہے کہ جب انہوں نے بھیجا پاکستان تو ایک جنرل ملک صاحب لے کے پہنچ گئے ان کے پاس برطانیہ کہ یہ آپ نے بھیجا ہے، ہم سے ڈیل کریں اور ہمارا کٹ ہمیں دیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں وہ جو جنرل ملک والا اور برطانیہ جانے والا ہے اس کا تو میں نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، تو میں اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں، لیکن جو چیز میرے علم میں ہے وہ بڑی واضح سے ہے کہ جس وقت ہماری حکومت فارم ہو رہی تھی تو یہ ظفر علی صاحب آئے تھے، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا یہ واحد 1-2 لوگ نہیں تھے، اس کے علاوہ 2-3 فرمز اور بھی آئی تھی۔ یہ ظفر صاحب آئے تھے، انہوں نے پہلی ایک میٹنگ کی پرائم منسٹر سے بھی کی، اسد عمر صاحب سے بھی کی، مجھ سے بھی ان کی میٹنگز ہوئی۔ پھر ہم نے کہا آپ ہمیں پروپوزل بنا کے دے دیجئے کہ آپ کیا کریں گے اور کیسے کریں گے اور اس کے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے۔ انہوں نے ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنائی بھی تھی جو کہ پاکستان کے لیے فیوریبل نہیں تھی، اور وہ براڈ شیٹ سے ملتا جلتا ایک ایگریمنٹ تھا جو ہمارے حق میں نہیں تھا، کیونکہ وہ اس میں ٹرمز بڑی سخت تھی۔ سیکنڈلی، آپ پیسے کیسے ٹریس کریں گے، آپ کی کمپنی کون سی ہے، آپ کی فرم کتنی بڑی ہے، یہ بارہا میں نے ظفر علی صاحب سے پوچھا تھا، وہ بھی وہ بتلانے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے پہلے ایگریمنٹ سائن کر لیں پھر ہم آپ کو سب چیزیں بتائیں گے۔ تو یہ تو ان کے پاکستان ہوتے ہی ہوئے ہم نے ان سے معذرت کر لی تھی کہ جی تھینک یو ویری مچ، لیکن وی آر ناٹ انٹرسٹڈ۔ مگر وہ اگست میں آتا ہے، یہاں پر ملاقاتیں کرتا ہے، وزیر اعظم سے بھی ملتا ہے، اکتوبر میں وہ پھر آتا ہے موسوی سے ملنے کے بعد، اور پھر اٹارنی جنرل سے، لاء منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے، آپ سے بھی ملاقات ہوتی ہے، تو یہ 2-3 مہینے کے فرق سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اور پھر وہ معاہدہ باقاعدہ طور پر آپ کو یہاں پاکستان میں بھیجتے ہیں کہ جی اس پیسے کو ہم نے کیسے ریکور کرنا ہے اور ایک نیا معاہدہ کرنا ہے۔ جی بالکل، ٹائم لائن کچھ اس سے شاید ملتی جلتی ہو، کیونکہ میری ملاقات ان صاحب سے 2 دفعہ ہوئی ہے۔ ایک دفعہ وہ آئے، انیشل میٹنگ تھی، انہوں نے کہا ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا جی بالکل آپ بتائیے، اپنا پروپوزل دے دیجیے۔ پھر وہ چلے گئے اور وہ دوبارہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنا پروپوزل دیا، ہم نے ان کا پروپوزل کو اسٹڈی کیا، میری لاء منسٹر کی، اٹارنی جنرل کی آپس میں ڈسکشن ہوئی۔ ہم سب کا یہ خیال تھا کہ یہ کوئی پروپوزل اتنا ساؤنڈ نہیں ہے، اور یہ پاکستان پھر سے ایک ایسے ہی براڈ شیٹ جیسے معاہدے میں پھنس سکتا ہے جو ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے ان سے معذرت کر لی۔ آپ اکیلے ملے یا کچھ انٹیلیجنس آفیشرز کی موجودگی میں ملے؟ نہیں، میری ملاقات تو یہ لاء منسٹر اور اٹارنی جنرل وغیرہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور آپ کی ملاقات 6 اکتوبر کو ہوتی ہے، اور ان کا کلیم ہے کہ 13 اکتوبر کو جنرل ملک آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں کٹ چاہیے۔ جو سسپینسفل جنرل ملک، کا پتہ نہیں وہ جنرل ملک کون ہے، لیکن یہ ان کو کٹ چاہیے جب ایک معاہدہ ہوا ہی نہیں، جب ایک معاہدے کے اوپر ان کو صاف انکار ہو گیا اور اب ان کو اس پہ کٹ چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی پکی بات وہ کر رہے ہیں جس کے اوپر ان کو کٹ چاہیے۔ جب وزیر اعظم کے علم میں یہ بات آئی تھی اور آپ نے بتایا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ملے تو آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف کلیم کر رہے ہیں، تو پھر کاوے موسوی کو کوٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کل کہہ دیا، میں نے اس کا انٹرویو دیکھا ہے، وہ $1 ارب کی بات کر رہا ہے، دیکھیں پاکستانیوں کو کتنا پیسہ باہر ہے۔ وزیر اعظم کو تو 1.5-2 سال پہلے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ لوگوں سے ملاقات کر کے ظفر علی کیوسی گیا تھا، اور وزیر اعظم اسی شخص کو کوٹ کر کے پھر بتا رہے ہیں کہ جی میں نے اس کا انٹرویو دیکھا اور $1 ارب کلیم کر رہا ہے۔ 2 چیزیں یہاں پہ شاذ بڑی ضروری ہیں کلیریفائی کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت ہم ظفر علی کیوسی سے ملے تھے تو ظفر علی کیوسی نے کبھی ڈسکلوز نہیں کیا کہ وہ ان کا کوئی بھی رابطہ یا تعلق براڈ شیٹ سے ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ بعد میں کبھی ان کی طرف سے آیا کہ یہ ان کا رابطہ یا تعلق کوئی براڈ شیٹ سے ہے۔ فار دا فرسٹ ٹائم جو ہمیں پتہ چلا کہ ان کا کوئی رابطہ براڈ شیٹ سے ہے وہ تب تھا جب شاید 2019 میں ایک سٹوری ہوئی، جس میں ایک سٹوری کی ایک برطانیہ کے کسی اخبار نے کی، اور ایک سٹوری شاید دا نیوز میں مرتضیٰ علی شاہ نے کی۔ 12 مئی 2019 کو مرتضیٰ علی شاہ کی سٹوری چھپی جس میں انہوں نے بتایا کہ جی ایک اور معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور دوبارہ براڈ شیٹ کو ہائر کرنے جا رہے ہیں۔ جی، وہ اس وقت کی سٹوری کی بات ہے، اور اس سے بہت پہلے ظفر علی کیوسی کو انکار کر دیا جا چکا تھا۔ لیکن ایک جو چیز جو میری انفارمیشن میں اس وقت آئی تھی اور وہ یہی تھی کہ یہ شاید ان کا آپس میں کوئی رابطہ تھا، جو ظفر علی اور براڈ شیٹ، بیکاز بعد میں جب میں نے ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھا تو وہ جو چیزیں ذکر کر رہے تھے سنگاپور کے اکاؤنٹ کا، کیونکہ یہ 2 مختلف مواقع پہ سنگاپور کے اکاؤنٹ کا ذکر کیا گیا،
اور اس وقت ہمیں یہ امپریشن دیا گیا کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ایک موقع تھا جب ظفر علی کیوسی نے ملاقات کی تو اس نے کوئی ذکر کیا تھا کہ جی سنگاپور میں کوئی اکاؤنٹ ہے, اور جب اس کے کافی عرصے بعد میری ملاقات ہوئی 2019 کے اینڈ میں ان سے, تو پھر انہوں نے اس کا ذکر کیا, تو پھر ذرا یہ کڑیاں ملتی ہوئی نظر آئی. 12 مئی 2019 کو مرزا علی شاہ کی سٹوری ہے, اس میں بھی وہ اس وقت کٹ کی بات کر رہا ہے. مرزا علی شاہ نے اپنی سٹوری میں لکھا ہے کہ جی کٹ کے اوپر یہ معاملہ نہیں ہوا ورنہ ایک نیا معاہدہ ہونے جا رہا تھا. تو اس کے بعد پورے 2 سال میں وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا کون صاحب گئے ہیں جنہوں نے اس کاوے موسوی سے پیسے مانگے ہیں میری گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے, یہ کون ہے؟ کوئی انویسٹیگیشن وزیر اعظم نے نہیں کرائی تھی؟ بھائی آپ, میرا خیال ہے آپ میری بات تو میں دہرا دیتا ہوں بڑی آپ کے ساتھ عزت کے ساتھ. میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو لائرز تھے انہوں نے ان رائٹنگ کنوے کر دیا جو بھی اس وقت جو ان کی پروسیڈنگز چل رہی تھی کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی نہیں گیا اور نہ ہی کسی کو آتھورائز کیا گیا کاوے مساوی سے اس چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے یا دوبارہ سے کوئی ایگریمنٹ کرنے کے لیے. پھر انہوں نے یہ معاہدہ کیسے بھیج دیا وہاں سے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ ظفر علی کیوسی براڈ شیٹ کے بیہاف پر آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ سارا معاہدہ کیسے بھیج دیا؟ نہیں, براڈ شیٹ کا تو کوئی معاہدہ ہمارے پاس نہیں آیا. ہمارے پاس جو معاہدہ آیا اور وہ آیا ظفر علی کیوسی کی طرف سے, اور اس نے پروپوز کیا. جب اس ظفر علی کیوسی نے کہا کہ جی وہ اپنا پروپوزل لایا تو ہم نے اس سے 2 چیزیں مانگی. ایک یہ کہ آپ ہمیں اپنی ٹیم کے بارے میں بتائیے, اپنا پورا انفراسٹرکچر بتائیے کہ آپ کتنی بڑی فرم ہیں, آپ کے لیے کون انویسٹیگیٹرز ہیں, کیا آپ میتھڈز استعمال کرتے ہیں, سیکنڈلی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی آپ کی انگیجمنٹ کی. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں ایک معاہدہ بھیجا اور ساتھ ہمیں انہوں نے باقی جو ہم نے ڈیٹیلز مانگی تھی وہ نہیں بتائی. وہ پھر جب ہماری میٹنگز ہوئی اس میں بھی انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کی آئیڈینٹی شو نہیں کرتے. مطلب یہ آدمی پھر وزیر اعظم تک کیسے پہنچ گیا کہ اس کی وزیر اعظم تک سے ملاقات ہو گئی؟ آپ جیسے سمارٹ لوگوں سے مل لیا تھا, آپ جج کر چکے تھے کہ جی ایسی کوئی باتیں ان کے پاس ہے نہیں, وزیر اعظم سے مل لیا. شاہ زیب میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی خواہش بہت شدید ہے, لیکن بات یہی ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ سیکوینس سے چلیے. وزیر اعظم سے ان کی انیشل ملاقات ہوئی ہے ظفر کی جب ہماری حکومت فارم ہوئی, جی پاکستان آیا, اس نے اپنے آپ بتایا کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہے اور یہ وہاں پہ کیوسی ہے اور یہ ملنا چاہتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا بالکل آئیے. جتنے بھی 3 کے 4 جو ہمارے پاس فرمز آئی ہیں تینوں چاروں نے, ان میں سے شاید 2 یا 3 کی تو ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب. آپ میری خواہش کہہ رہے ہیں, میں جو سوال کر رہا ہوں وہ ظفر علی کیوسی اور موسوی کا جو ایکسچینج ہے اس کے بنیاد پر کر رہا ہوں کہ وہ پہلے ملا ہے, اس کے بعد اس نے پاکستان میں اس کو بتایا کہ میری اپوائنٹمنٹ ہے, پھر بتایا ہے کہ اسد عمر پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں وزیر اعظم, میرا اسد عمر سے کانٹیکٹ ہے, پھر اس نے بتایا کہ میں کس کس سے ملنے جا رہا ہوں, پھر اس نے بتایا میں عمران خان سے ملنے جا رہا ہوں, پھر اس نے بتایا کہ میں نے عمران خان کو یہ بات بتائی ہے, پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نیب کے بس کی یہ بات نہیں ہے, اکاؤنٹ کی ڈیٹیل, یہ ساری کی ساری باتیں اس نے بتایا ہے موسوی کو کہ میں نے یہ باتیں ہوئی ہیں. شاہ زیب آپ, میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ظفر کی کنورسیشن ہے موسوی کے ساتھ, تو یہ سوال تو ظفر اور موسوی سے بننا چاہیے. میں آپ کو جو فیکچول چیز جس کی مجھے آگاہی ہے میں اس کا بتا رہا ہوں کہ جب ہماری حکومت فارم ہوئی اس وقت شروع میں ظفر علی کیوسی کی ایک ملاقات پرائم منسٹر صاحب سے ہوتی ہے, اس کے بعد میری ساتھ اس کی ملاقات کرائی جاتی ہے کہ جی یہ صاحب ہے, ان کی یہ پروپوزل ہے, اس کو دیکھ لیجئے. ہم نے اس کو پورا میرٹ کے اوپر پرکھا. اس کے بعد 2 میٹنگز ہوئی, میری ان کے ساتھ ہوئی, اٹارنی جنرل کی ہوئی, وہ پھر سیپریٹلی بھی ملے اٹارنی جنرل کو, لا منسٹر کو. پھر ہماری آپس میں ڈسکشن ہوئی, ہم نے ان کے پروپوزل کو دیکھا اور ہم نے ان کو معذرت کر دی کہ ہم آپ کا پروپوزل نہیں ایکسیپٹ کر سکتے, ہم انگیج نہیں کر رہے. اور آج تک ہم نے آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی اگر کوئی چیز لے کر آئے گا تو آپ ضرور ملیں گے, مگر واقعی کوئی اوورسیز پاکستانی آئے گا اس سے آپ بھی 2 دفعہ مل لیں گے, اٹارنی جنرل بھی مل لیں گے, لا منسٹر بھی مل لیں گے, فائنانس منسٹر بھی مل لیں گے, وزیر اعظم پاکستان بھی مل لیں گے, اور وہ موسوی کو ساری باتیں بتا رہا ہوگا. یہ اتنا ہی آسان ہے پاکستان میں؟ میں شاہ زیب اس بات کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اس میں مجھے آپ کے سوال میں پھر آپ کی خواہش نظر آ رہی ہے, جب آپ جانتے ہیں کہ آئی تھنک ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایک اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑی قدر رکھتے ہیں, اور جو بھی چاہے وہ اس کام کے لیے آئے یا کسی بھی کام میں کوئی اچھا پروپوزل لانا چاہے, وزیر اعظم صاحب بالکل ملتے ہیں, اور ملک کے وزیر اعظم کو ایکسیسیبل ہونا چاہیے.
وہ اشرافیہ والے دور چلے کہ جب ایک وزیر اعظم تھا جو کسی سے نہیں ملتا تھا. یہ وزیر اعظم تو ملتے ہیں, آپ ان سے ملنا چاہیں, آپ اگر ملنا چاہتے ہیں آپ ان سے مل سکتے ہیں, تمام صحافیوں سے ملتے ہیں, انٹرویوز دیتے ہیں. اب کل آپ ان کے اوپر یہ اعتراض لگا دیں گے کہ بہت زیادہ انٹرویوز دے دیتے ہیں, تو یہ تو ایک ایکسیسیبل وزیر اعظم ہے, اچھی بات ہے. یہ اعتراض تو نہیں لگاتے, مگر یہ سوال ضرور کر لیتے ہیں کہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم آ جائیں, اور وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, پھر بعد میں جاتے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.